بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء او احتاج فکتمہ الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اسے کوئی اور خاص حاجت لاحق ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کر ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ عز وجل کے ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیشہ بندے سے اس بات کا تقاضا فرمایا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرے حضور عاجزی اختیار کرے۔ بندے کا اپنے معبود سے جو تعلق ہے یہ الگ ٹائپ کا ایک تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں جب میں اپنے بندے کو حالات میں مبتلا کر دوں، کسی تکلیف میں، کسی بھوک میں یا کسی ضرورت میں مبتلا کر دوں، تو وہ صرف میرے دربار پہ روئے، وہ صرف میرے دربار پہ آ کر اپنی ضرورت کا اظہار کرے اور میرے بندوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے۔ اگر کبھی میں اپنے بندے کی آزمائش کرنے لگوں تو وہ اپنی ضرورت کو لے کر لوگوں کے دربار میں پیش نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا ہو کر رہے۔ فرمایا اگر کوئی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حالات کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو فرمایا وعدہ ہے کہ میں اللہ اس کو 1 سال تک حلال کی روزی عطا فرماؤں گا۔ 1 پہر یا 1 دن کی تکلیف، 1 دن کی بھوک یا 1 وقت کی بھوک برداشت کرنا اللہ کے لیے اگر نہ ہو تو اور کسی کو نہ بتانا، یہ کمال درجے کا تقوی اور توکل ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زاہد ہو۔ عابد ہونا الگ چیز ہے، زاہد ہونا الگ چیز ہے۔ عابد تو یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادات لازم فرمائیں ان کو پورا کرے، اور زہد اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے مال دولت دیا ہے لیکن مال دولت کے باوجود وہ عیش سے اجتناب کرتا ہے، مال دولت کے باوجود وہ عیش کی زندگی سے اجتناب کرتا ہے، اور اس مال میں سے اللہ کے غریب بندوں اور غریب مخلوق کا حصہ رکھتا ہے۔ یہ زاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی 2 باتیں تھیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لیں اور لوگوں کی نظر میں بھی میری محبت ہو، لوگوں کے دلوں میں چھا جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور جو مال و دولت لوگوں کے پاس ہے فرمایا اس سے بے توجہی، بے اعتنائی اور بے رخی اختیار کر لو، اس پہ نظر نہ رکھو تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ حضرات محترم، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جب انسان لوگوں کے مال و دولت کی طرف متوجہ نہ ہو اور لوگ بھی یقین کر لیں کہ اس کو ہم سے کوئی جاہ و مال یا دولت کچھ نہیں چاہیے، یہ ہماری محض خیر خواہی کرتا ہے، تو یہ تو تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اور جب بھی انسان کے دل میں
دوسروں کے مال کی طلب آئے گی اور لالچ آئے گی، اگر اظہار نہ بھی کرے تو یہ خدائی ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قدر، اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے۔ کیوں کہ اس کے دل میں اب دنیا کی محبت اور لالچ آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک راستے میں جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی، اے اللہ کے زاہد بندے، کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوئے، اے اللہ کے زاہد بندے، یعنی زاہد کہہ کر انہیں پکارا تو رک گئے اور فرمایا، بھائی میں زاہد کہاں ہوں، میرے پاس تو مال و دولت ہے، میں زاہد کہاں ہوں۔ زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، زاہد تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان کو خلافت عطا فرمائی اور وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے دولت ان کے قدموں میں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ملک کے خزانے میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، انہوں نے بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو بچایا جبکہ وہ ضرورت مند تھے۔ تو فرمایا اصل زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن آ گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے اپنے والد مکرم سے تقاضا کیا کہ بابا اس بار عید پر ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے، اچھا کھانا ہم بھی گھر میں بنائیں گے تو آپ کچھ انتظام فرما دیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا کہ میرے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے تو کیسے بچیوں کی خواہش کو پورا کیا جائے، تو اہلیہ نے مشورہ دیا کہ آپ وزیر خزانہ کے پاس چلے جائیں، جو بیت المال کے نگران تھے ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لے لیں، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، چلے گئے اور جا کر جو وزیر خزانہ یا اس وقت کے بیت المال کے نگران تھے ان کے سامنے جا کر اپنا تقاضا رکھا کہ بھائی مجھے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دیجئے، آج عید کا دن ہے، میں بھی اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بیت المال کے نگران نے کہا کہ حضرت میں 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ یہ لکھ کر اس پیپر پہ دے دیجئے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے، اس لیے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو فرمایا نہیں بھائی، میں تو 1 پل کی زندگی لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہوں، مجھے کیا بھروسہ کہ یہاں سے نکلوں اور موت واقع ہو جائے، اس لیے فرمایا جیسے کیسے گزر بسر کر لیں گے، لیکن اپنے اوپر میں بیت المال کا 1 روپے کا بوجھ لے کے دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرات محترم، دنیا کمانا یہ عیب نہیں ہے، اللہ رب العزت دنیا عطا فرمائے حلال کے راستے سے یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن دنیا مل جائے تو انسان ترجیحات اپنے لیے مقرر نہ کرے بلکہ اپنے حلال کے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کو ترجیح دے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اپنی ضروریات کو قربان کر کے اللہ کے ضرورت مند بندوں کا خیال رکھنا یہ اصل زہد و تقوی ہے، اور یہی اللہ رب العزت کو بندے سے تقاضا ہے۔ دنیا اگر پاس ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو برتنا چاہیے، لیکن دنیا کو دل میں جگہ دینا یہ عیب کا معاملہ ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آب در کشتی کشتی پشتی است، آب اندر کشتی ہلاک کشتی است۔ فرمایا کہ دیکھیے کشتی جو ہے اپنی منزل پہ تبھی پہنچ سکتی ہے کہ جب اس کے نیچے پانی ہو اور گہرا پانی ہو، تبھی کشتی سفر کر سکتی ہے۔ جو پانی اس کشتی کی منزل پہ پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو ہلاک کشتی است، وہ کشتی کو ہلاک اور تباہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا جس مال و دولت کے ذریعے دنیا کی سہولیات حاصل کی جا سکتی ہیں، اگر یہی دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ گئی تو یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ یہ اختیار عطا فرما دیا، میرے پیغمبر اگر آپ طلب رکھیں تو یہ احد کا پہاڑ ہم آپ کے لیے سونے کا بنا دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ دنیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا الہ العالمین، جیسے کیسے دنیا گزر
گزر جائے گی. ہمیں دنیا کے سونے نہیں چاہیے. یا الہ العالمین ہمیں آخرت کے انعامات سے مالا مال فرمانا. میرے بھائیو دنیا جیسی ہے گزر جائے گی. اللہ رب العزت کو سب سے پسند وہ بندہ ہے, سب سے امیر ترین وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا اخراجات موجود ہوں اور اس کا ایمان سلامت ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کائنات کا امیر ترین شخص ہے جس کے پاس ایک دن کا خرچ ہے اور ایمان سلامت ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان اور دین کی سلامتی نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب